السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی اپنی یہ خبر رہے گی جو مفتی سلمان کو گرفتار کیا گیا ان کے بیان بازی پر، اس کے بعد ان کو بیل بھی ملی، اس کے بعد تیسرا کیس بک ہو گیا ان کے اوپر، تیسرا کیس بک ہو گیا۔ اب پولیس بول رہی ہے کہ وہ جیسا رہا ہوں گے، جہاں سے پہلے کیسوں میں جو بیل ملی ہے ان کو، وہ جیسے ہی رہا ہوں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کے بعد ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی قوانین ہیں؟ یہ چاہ رہے تو چاہ رہے کیا؟ یہ گندگی پھیلانا، یہ کرنا، ارے بھائی یہ زیب نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ لاکھوں ایسے باتیں کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی، اگرچہ وہ صحیح بولے ہیں یا غلط بولے ہیں، کورٹ اپنا کام کر رہا ہے، کورٹ کو اپنا کام کرنے دو۔ کورٹ نے ان کو جب بیل دے دیا ہے تو ان کے اوپر، اور جیسے ہی ان کو آزادی کا وقت نزدیک آیا، اس کے بعد اور کیسز ان کے اوپر بک ہو گئے، اور کیسز بک ہو گئے۔ یعنی یہ ملی بھگت ایک زیادتی ہے، یہ منہ بند کرنے کے، یعنی سامنے والا کچھ بولنا نہیں، حقیقت اور سچائی بیان کرنا نہیں، یہ ان کا مطلب، یہ ان کا مقصد، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ جو بول رہے ہیں، ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں، ناراضگی ایسا ظاہر کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قانون تو اپنا جو کام ہے وہ کرے گا، اور عدلیہ کے ہر فیصلے کا ہم کو احترام کرنا ہے، یہ ایک بات حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن جو یہ کرنے والے جو کر رہے ہیں، عدالت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور کب کر رہے ہیں۔ اگرچہ کوئی اس بیچ اگرچہ 3 مہینے 2 مہینے پہلے کی ہے تو اب جا کے ان کے اوپر کیس کیا جا رہا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہو رہا تو کیوں ہو رہا، یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے غلط بولا یا صحیح بولا، یہ تو عدالت فیصلہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اسلام کو لے کر، جو مسلمانوں کو لے کر جو گندگی پھیلائی جاتی ہے، جو زہر بیان کیا جاتا ہے، جو زہر نکالا جاتا ہے، ان کے اوپر کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کس کے اوپر کیا کارروائی ہوئی ہے، ان جیسے لوگوں کے اوپر کیا کارروائی۔ اگرچہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو ان دوسروں کے اوپر بھی ہونا چاہیے جو یہ گند مچاتے ہیں، یہ گندگی پھیلاتے ہیں، ان کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا، کرایا جاتا ہے بول کر کہ تم یہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ یہ کہاں تک کا صحیح ہے، کہاں تک کا انصاف ہے؟ یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے ہمارا دیش پیچھے جا رہا ہے۔ آج دنیا کی نظریں ساری ان چیزوں پہ لگی ہوئی ہے، یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ، ہر کسی کو اسی کے اوپر فکر ہے، لیکن ہم یہ سوچنے سے قاصر ہے، اس کا ہم کو وقت نہیں مل رہا۔ اگرچہ مفتی سلمان نے کچھ کہا ہے، اگرچہ یہ غلط ہے، تو اس کا فیصلہ تو کرنا عدالت کا کام ہے نا بھائی۔ جو گرفتار ہوئے، جو گرفتاری ہوئی ان کی، اب ان کو رہا کرنا نہیں کرنا، بیل دینا نہیں دینا، عدالت کا کام ہے۔ جیسا وقت نزدیک آیا، جیسا ان کی بیل منظور ہوئی، یہ کیسا پھر ان کے اوپر نئے بک ہو گئے۔ یہ کورٹ کو دیکھنا چاہیے، یہ عدالت کو دیکھنا چاہیے، ایک ٹائم کا میعاد پورا وہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے تو ان سارے چیزوں کا کوئی
مطلب ہی نہیں رہنا چاہیے. اب ان کے اوپر ناجائز جائز میں تو وہ نہیں کہوں گا، صحیح یا غلط یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ چیز یہ دائرے کے اندر آنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک قانون بننا چاہیے باضابطہ طور پہ. اگرچہ کسی کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی بل مل رہی ہے، تو اس کے اوپر اور کوئی کیسز اگرچہ کریں گے تو وہ کیسز کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ جب بیل ملتی ہے ان اسپیچ کے اوپر ہی، تو یہ سارے تواریخیں الگ رہن دو، تاریخیں الگ رہن دو، لیکن نئے نئے کیسوں کا کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یہ عدالت کو یہ بھی بتا دینا چاہیے، بول دینا چاہیے، تاکہ یہ گندگی پھیلانے والوں کو یہ ناکامی ملے ان کو، اور ایسا کام دوبارہ ہونا دیش میں. یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اوپر میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو فکر ظاہر کر رہے ہیں، جو آپ لوگوں کے دل و دماغ میں جو چیز اس وقت پریشانی کا سبب بنے ہوئی ہے، آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہی نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی اور مفتی سلمان بہت جلد رہا ہوں گے اور بحفاظت ہوں گے اور ہم سب کے درمیان رہیں گے. عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے، آپ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں وہ پریشان ہونا ہم میں سے نہیں ہے. یہ چیزیں تو آتے رہے گی، یہ چیزیں تو ہوتے رہے گی، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اور وجہ جانتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو سوچنے کی یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ساتھ ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ برابر انصاف کریں گے اور برابر ان کو رہائی ملے گی. انہوں جتنا جو گند پھیلانا ہے پھیلانے دو، ان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب اس میں ساری دنیا کود چکی ہے. ساری دنیا کی نظریں اس وقت مفتی سلمان کے اوپر ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہوگا. اب بہرحال آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اب سارے مل جل کر رہو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.